السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی سے حافظ محمد فرید صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ حافظ محمد فرید صاحب، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، فقہا نے اس سے منع کیا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر حضرت نجاشی جو رسول اللہ علیہ والسلام نے جن کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھائی تھی، لیکن محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھائی، بلکہ کشف للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآہ وصلی علیہ۔ رسول اللہ علیہ والسلام کے لیے حضرت نجاشی کا تخت اور جس پہ چارپائی پہ وہ تھے وہ حضور کے سامنے کر دی گئی اور رسول اللہ علیہ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور ان کے علاوہ ایک اور صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ تبوک میں رسول اللہ علیہ والسلام تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں معاویہ بن مزنی وہ وفات پا گئے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین لپیٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائیں؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل نے زمین پہ اپنا پر مارا اور وہ ان کی ناش مبارک، ان کا جسم حضور علیہ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان پر نماز جنازہ ادا کی۔ حضور کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر صف 70,000 فرشتوں پر مشتمل تھی۔ تو پھر رسول اللہ علیہ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ حضور اس صحابی نے یہ مقام کیوں حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 احادیث اور 2 واقعات صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موتا میں شہید ہو گئے تھے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، اور ان کے بارے میں تو واضح احادیث سیرت میں موجود ہیں کہ رسول اللہ علیہ والسلام ممبر پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ان کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور حضور پورا میدان جنگ کا منظر بیان فرما رہے تھے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ والسلام نے جن صحابہ کرام کی 2 یا 3 صحابہ کی جو نماز جنازہ ادا فرمائی ہے تو یہ حضور نے غائبانہ ادا نہیں فرمائی، بلکہ رسول اللہ علیہ والسلام کے سامنے وہ صحابہ کرام موجود تھے، حضور انہیں دیکھ رہے تھے، اگرچہ مقتدی جو حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے وہ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو مقتدی کے لیے جنازہ سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا، امام کے لیے جنازہ سامنے حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس پر محدثین نے فرمایا کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتا تو پھر رسول اللہ علیہ والسلام کے کثیر صحابہ کرام دنیا میں مختلف جگہ پہ مختلف غزوات میں ان کے وصال ہوئے، تو رسول اللہ علیہ السلام سب کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔ تو اگر رسول اللہ علیہ والسلام نے سب کا ادا نہیں کیا، ان 2 یا 3 صحابہ کرام کا اس طرح نماز جنازہ حضور نے پڑھی ہے اور وہ بھی حضور علیہ والسلام کے سامنے موجود تھے، تو یہ غائبانہ نماز جنازہ پر دلیل نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ علیہ والسلام کی یہ خصوصیت بھی کہی جا سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کے جسم موجود تھے، حضور انہیں دیکھ کے جنازہ پڑھا رہے تھے، اس لیے یہ جنازہ غائبانہ جنازہ نہیں رہا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔